سب سے پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات کیوں؟ انسان اور پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کے لیے خداوند متعال نے ایک ہی رات کا سہارا کیوں لیا ہے؟ متعدد راتیں بھی تو ہو سکتی ہیں. خداوند متعال ایک دن انسانوں کے لیے مخصوص کر دے، ایک دن حیوانوں کے لیے مخصوص کر دے، ایک دن جمادات کے لیے، ایک دن نباتات کے لیے، وغیرہ وغیرہ باقی سالہ آگے آپ قیاس کرتے جائیں کہ خداوند متعال تقسیم بھی تو کر سکتا تھا. ہم یہاں مثال کی روشنی میں اس کے جواب بیان کرنے کی ایک کوشش کرتے ہیں. جس طرح قدیم الایام سے حکومتوں کا ایک یہ پالیسی رہی ہے، آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ سال بھر کا برنامہ حکومتیں ایک سال پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہیں اور تدوین کرتی ہیں، جسے ہم بجٹ کہتے ہیں. یعنی حکومت کے جو فائنانس منسٹر ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور سال بھر کا جو ڈیٹا ہے، جتنی ان کی سرکولیشن ہونی ہے، جتنی آمدن ہے، جتنے اخراجات ہیں اور جتنی متوقع چیزیں ہیں، تمام کو ایک کاغذ پہ ایک فائل میں وہ ڈال کر پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں اور وہاں پر اس پر بحث ہوتی ہے. اس چیز کو اقتصادی اور مالیاتی بجٹ کہا جاتا ہے. یہ ایک ملک کی آئندہ ایک سالہ قسمت کا فیصلہ کرنا، یہ سربراہان مملکت نے شاید خداوند متعال کے اسی نظم و نسق سے سیکھا ہے کہ اگر مملکت کا نظام چلانا ہے تو اسی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے ایک سال کا پروگرام جو ہے وہ مرتب کر لیا جائے اور اس ایک سالہ پروگرام کے مطابق تمام ملک کی مقدرات کو جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر بحث کیا جائے کہ اتنا ہمارے پاس پیسہ آئے گا، اتنا ہم نے خرچ کرنا ہے، فلاں فلاں جگہ پر خرچ کرنا ہے. یہ ایک سنت الہی ہے جو لیلۃ القدر سے استخراج کی گئی ہے. یعنی جہان ہستی میں تمام امورات کی تدبیر صرف ایک رات میں اور ایک ہی دن جو ہے وہ معین کر دی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے پارلیمنٹ میں معین کر دی جاتی ہے اور تمام افراد جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کر یا جس انداز میں بھی ووٹ دے کر وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ایک نظم و نسق برقرار کرنے کے لیے، ایک پلاننگ کرنے کے لیے، ایک تدبیر کرنے کے لیے یہ ایک نہایت ہی مناسب اقدام ہے کہ سارا ایجنڈا جو ہے وہ مرتب کر لیا جائے، تمام زوایا کا جائزہ لے لیا جائے، تمام حکمتوں کو مد نظر رکھ لیا جائے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مرحلہ اجرائی تک پہنچانے کے لیے قوہ مجریہ تک منتقل کر دیا جائے کہ بھئی آپ نے، حکومت نے اس پالیسی کو اجرا کرنا ہے. یہ خداوند متعال کی تدبیر سے لیا گیا ہے کہ خداوند متعال بھی عالم امکان کی تمام مقدرات کو طے کر کے امام وقت تک منتقل کر دیتے ہیں. تو یہ ایک نظام الہی کے مطابق ہے. لہٰذا ہم جو تقدیرات کی بات کر رہے ہیں تو صرف انسانوں کا ذکر نہیں کر بلکہ عالم امکان، خداوند متعال کے علاوہ تمام عالم امکان جو ما سوی اللہ جس پر اطلاق ہوتا ہو، ان تمام کے مقدرات خداوند متعال شب قدر میں تعین کر دیتا ہے. من جملہ انسان بھی ان میں شامل ہے کہ جن کے مقدرات خداوند متعال کی طرف سے طے کر دیے جاتے ہیں.